سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، لیکن اس واقعے سے پہلے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعارف بھی ہو جائے۔ یہ کس اونچے درجے کے صحابی ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے۔ پھر ابو بکر صدیق نے جن افراد کو سب سے پہلے دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے، ان میں سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام، پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ یہ ان کا اونچا مقام ہے۔ پھر جب ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ تو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر پھینکنے والے سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت جہاد کے لیے روانہ فرمائی، سب سے پہلا تیر اسلام میں پھینکا سعد ابن ابی وقاص نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 افراد کے نام ایک ہی وقت میں لے کر ان کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، ان میں ایک سعد ابن ابی وقاص ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے نام بھی لیے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جنتی، لیکن 10 افراد ایسے ہیں جن کے نام بیک وقت لے کر ان کو جنتی قرار دیا، ان میں سعد ابن ابی وقاص بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے اور انہوں نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے 6 آدمیوں کی شورا بنائی کہ تم آپس میں مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ بنا دو، ان 6 آدمیوں کی شورا میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے ایک عجیب جملہ نکلا، یہ بڑے سخت قسم کے تیر انداز تھے۔ جنگ احد میں 1000 تیر انہوں نے چلائے، اور جو آدمی گزرتا تھا اور اس کے پاس تیر ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے کہ اپنا تیر سعد کو دے دو تاکہ یہ چلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارم فداک ابی و امی، عجیب جملہ ہے، ارم فداک ابی و امی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ عنہ کو کہ تیر پھینکو، میرا ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میری ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، تیر پھینکو۔ جب یہ تیر پھینکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر یوں دیکھتے کہ تیر کہاں لگ گیا۔ یہ ہے فاتح عراق، عراق انہوں نے فتح کیا جہاں کوفہ اور بصرہ شہر ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفے کا گورنر بنا لیا، 4 سال تک کوفہ کے گورنر رہے۔ اور ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا، جو گورنر ہوتا تھا وہ نمازیں بھی پڑھاتا تھا، وہ مسجد کا امام بھی ہوتا تھا، وہ لوگوں کو تعلیم بھی دیتا تھا، مسائل بھی سمجھاتا تھا، دین سکھاتا تھا۔ تو یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ کوفے والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی شکایت کی، اور شکایت کیا کی؟ اپنے امام صاحب کی شکایت کی کہ یہ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے ہیں، نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، وہاں عدل و انصاف تھا، کسی کے خلاف شکایت ہو فوراً اس کی تحقیق ہوتی تھی۔ ان کو بلایا اور ان کی جگہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا کوفے کا، اور حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تفصیل بتا دی کہ میں فجر کی نماز اس طرح پڑھاتا ہوں، ظہر کی اس طرح پڑھاتا ہوں، مغرب کی اس طرح، عشاء کی اس طرح پڑھاتا ہوں، کہ
کیفیت بتا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا ذاک الظن بک، میرا بھی تجھ پر یہی گمان ہے کہ تو ٹھیک نماز پڑھاتا ہے، لیکن لوگوں کی شکایت ہے، بلا وجہ شکایت۔ چنانچہ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ ایک وفد کو بھیجا کوفہ میں تاکہ کوفے والوں سے مزید تحقیق کر لیں۔ اب ریاست مدینہ میں کسی گورنر کسی وزیر کی تحقیق کی جاتی تو کہاں سے کی جاتی؟ مسجد کے نمازیوں سے، اس لیے کہ وہ مسجد میں 5 وقت حاضر ہوتے تھے تو مسجد کی نمازیوں سے تحقیق کی جاتی تھی۔ آج کل ہمارے وزیر اور گورنر مسجد میں تو جمعے کے دن بھی نظر نہیں آتے، کیمروں سمیت عید کے دن نظر آتے ہیں، جمعے کو بھی نظر نہیں آتے۔ تو تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا، اس وفد نے جا کر مختلف مسجدوں میں لوگوں سے نمازوں کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ سعد کے خلاف تمہاری کوئی شکایت ہے؟ سب نے کہا ہماری کوئی شکایت نہیں ہے۔ ساری مسجدوں میں پھرے، کسی نے کہا ہماری کوئی شکایت نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ہماری شکایت ہے۔ آخر مسجد بنی عبس میں آئے اور وہاں پوچھا نماز کے بعد کہ سعد کے خلاف تمہاری کیا شکایت ہے؟ سارے لوگ خاموش رہے۔ ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، اسامہ ابن قتادہ، اور اس نے کہا ہماری 3 شکایتیں ہیں سعد کے خلاف۔ انه لا يخرج في السریہ ولا يقسم بالسویہ ولا يعدل في القضیہ، ہماری 3 شکایتیں ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ جہاد کے لیے لشکر بھیجتے ہیں، خود اس میں نہیں جاتے، جہاد کے لیے خود نہیں جاتے۔ دوسری شکایت ہماری یہ ہے ولا يقسم بالسویہ، مال غنیمت برابر سب میں تقسیم نہیں کرتے۔ تیسری شکایت ہماری یہ ہے لا يعدل فی القضیہ، یہ فیصلے میں انصاف نہیں کرتے، انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے۔ اس زمانے میں جو گورنر ہوتا، جو امام ہوتا مسجد کا، وہی قاضی ہوتا، جج ہوتا، اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا تھا۔ یہ 3 شکایتیں کی۔ اب تینوں شکایتیں جھوٹی تھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی، ان کا دل دکھا، ان کو تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، اس آدمی نے تکلیف پہنچائی۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس نے 3 الزام مجھ پہ لگائے ہیں، اے اللہ میں 3 باتیں اس کے لیے مانگتا ہوں تجھ سے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی زندگی لمبی کر دے۔ دوسری بات، اس کو فقر میں مبتلا کر دے، فقیر بنا دے۔ تیسری بات، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اب تینوں بددعائیں قبول ہو گئی۔ سعد رضی اللہ عنہ کی تینوں بددعائیں قبول ہو گئی، ان کا دل دکھا تھا۔ تو ایک راوی ہیں حدیث کے عبد الملک ابن جریج، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس آدمی کو میں نے دیکھا، اتنا بوڑھا ہو چکا کہ اس کی یہ بھویں آنکھوں پر لٹک گئی، اور جب کسی سے بات کرتا تو یہ بھویں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا، اتنا بوڑھا ہوا، اور چوراہے پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، فقیر بنا۔ فقیر کا یہ مطلب نہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، فقیر وہ ہے کہ جو دل کا بھوکا ہو، بھوکا بن جائے، مال و دولت کی کمی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے الغنا غنا النفس، اصل مالداری دل کی مالداری ہے، مال کی مالداری اصل نہیں۔ دل غنی ہونا چاہیے، اس کا دل بھوکا بنا، لوگوں سے پیسے مانگنے لگا، سائل بنا، بھکاری بنا۔ اور تیسری بددعا یہ تھی کہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ وہ فتنوں میں پڑ گیا، اتنا بوڑھا، لیکن راستے میں جو عورتیں گزرتی تھیں ان سے چھیڑتا تھا۔ یہ ہے فتنہ، فتنے میں مبتلا ہوا، ایک بوڑھا
جو بیچارہ دیکھ نہیں سکتا ایسے فتنوں میں مبتلا بنا۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا اور اس سے اس کا حال پوچھا، اس نے کہا مجھے سعد کی بد دعا لگی۔ اب اس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اذیت نہ دیں، خصوصاً اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو، اس لیے کہ والدین اور اساتذہ وہ کسی کے لیے زبان سے بد دعا نہیں کرتے۔ والدین اولاد کے لیے زبان سے بد دعا نہیں کرتے، استاد اپنے شاگرد کے لیے زبان سے بد دعا نہیں کرتا، لیکن اگر اولاد نے والدین کا دل دکھایا اور ان کے دل کو دکھ پہنچا، یہ ہے بد دعا، خود بخود بد دعا لگ جاتی ہے۔ اگر شاگرد نے اپنے استاد کا دل دکھایا، استاد کا دل دکھ کیا، یہ خود بخود بد دعا بن جاتی ہے، اور یہ بد دعا یہ اس کی دنیا میں ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو دوسروں کو اذیت دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، کسی کو ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور دوسری بات، دوسرا سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ بد دعا سے ہم بچیں، خصوصاً مظلوم کی بد دعا سے۔ اور مظلوم وہی ہے کہ جس کا آپ کے ساتھ کوئی لین دین نہ ہو اور آپ بلا وجہ جو ہے اس کو اذیت دیتے ہیں، یہ مظلوم ہے۔ اگر وہ بد دعا کر لے تو حدیث میں جن بد دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے ان میں سے ایک مظلوم کی بد دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مظلوم کی بد دعا اللہ اس کو بادلوں سے اوپر اٹھا دیتے ہیں اور اس کو فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، وہ فوراً پہنچ جاتی ہے۔ تو مسلمان کی پہچان یہ کرا دی حدیث میں کہ مسلمان وہ ہے جو زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور اگر جو زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے تو گویا کہ وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔